سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین کی خوبیاں اور ان کا انجام خیر بیان ہوا۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں، اور پھر آیت نمبر 10 میں منافقین کا بیان ہوا۔ اب سمجھتے ہیں یہ منافق کون ہے۔ ہم عام زندگی میں بھی اپنے ایسے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ان کا بیان فرما دیا۔ منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بظاہر اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرے لیکن دل میں کفر، جھوٹ یا بددیانتی چھپائے، یعنی اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ حدیث شریف میں منافق کی 3 علامات بیان فرمائی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ 3 خوبیاں، یہ 3 صفات جس شخص میں بھی پائی جائیں گی تو وہ منافق کہلائے گا۔ یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی وہ منافق کہلائے گا۔ منافقت انسان کے ایمان اور اخلاق دونوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ مومن کی صفت میں سچائی اور اخلاص شامل ہوتا ہے، جبکہ منافق جھوٹ اور دھوکے کو کمال سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی جگہوں پر منافق لوگوں کو کامیاب اور لوگوں کا پسندیدہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ سچے اور کھرے انسانوں کی اس دنیا میں قدر نہیں۔ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بڑے خوش ہوتے ہیں جن میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے منہ پہ میٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کی منافقت ان کے اپنے دل سے سیاہ کر دیتی ہے، اور ان کی یہ عادت ان کے رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ منافق وقت کے ساتھ ساتھ بے نقاب ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ اور اعمال سے کچھ وقت کے لیے تو دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نجات ہمیشہ سچائی، اخلاص اور ایمان میں ہے، جبکہ منافقت ذلت اور خسارے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلیل و کبھی عادت سے محفوظ رکھے، آمین۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 15 کی طرف۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ پچھلی آیت میں منافقین کا جب ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اکیلے میں اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اپنے بڑے سرداروں کے ساتھ ہوتے ہیں جو انہیں بہکاتے ہیں، تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے۔ ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی، جس سے انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اپنی چالاکیوں میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ مطلب جو گمراہی انہوں نے ہدایت کے بدلے میں لینا پسند کی تھی، اسے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت سے مثال دی ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اس آیت میں ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کی روشن نشانیاں بھی دیکھنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔
کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ منافقوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو کبھی نہ سن سکیں گے، نہ بول سکیں گے اور نہ ہی دیکھ سکیں گے۔ بظاہر نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی باطنی آنکھیں، باطنی زبان اور باطنی کان بند کر دیے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اس آیت میں دوسری طرح کے منافقین کی مثال دی گئی ہے۔ پہلے تو وہ تھے کہ جو روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار اور اکیلے میں ان کا مذاق اڑانا۔ دوسری طرح کے منافق وہ تھے جن کے سامنے جب اسلام کی روشن دلیلیں آتیں تو ان کے دلوں میں اسلام کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ ضرور پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب احکامات والی آیات یا حلال حرام سے متعلق احکامات اترتے تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ اس آیت میں اسلام کو بارش اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا موضوع بدل دیا ہے اور تمام انسانیت کو خطاب کر کے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ آج ہماری 21 آیات مکمل ہوئی، اور اس سے پہلے والی ایک آیت میں ہمارا ایک اور رکوع بھی مکمل ہو گیا۔ شروع میں شاید ان آیات کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو، قرآن ایسے پڑھنا آسان نہیں لگے گا، مگر پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے اور قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی اس لذت سے نوازے اور ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔